کے لیے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کو ابھی صرف 4 قل آتے ہیں اور وہ اسی پہ نمازیں پڑھتے ہیں. کیا جو بندہ صبح پڑھ لے تو صبح سے شام تک جو وہ خواہش کرے گا اللہ اس کی خواہش میں. میں بہت غنی ہوں. میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی بندہ سورہ واقعہ پڑھے بغیر نہیں سوتا. سستی کا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں جی، مختلف قسم کے آثار ہمیں محسوس ہوتے، سب کا توڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضو اسامہ، رمضان مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استوار کریں. تو اس کے بارے میں کچھ پریکٹیکل ہمیں ٹپس دیں کہ ہم کیسے لنک اپ وتھ قرآن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑنے کے لیے 4 درجے بتائے. پہلے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ قرآن کا ہی مہینہ ہے، اللہ نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اس چیز کا احساس کرتے ہوئے میں سمجھے قرآن کو، تو اس کی جو تلاوت ہے وہ اس کا انیشیل اسٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ تم امیوں میں ہم نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی. یہ پہلا درجہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنا قرآن. آپ پڑھنے سے شروع کریں. کیا کریں؟ کم از کم آخری جسے کہتے ہیں 10 صورتیں، یہ میں سب سے آخری 10 صورتیں اپنی یاد کریں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کو ابھی صرف 4 قل آتے ہیں اور وہ اسی پہ نمازیں پڑھتے ہیں. بہت ایسے لوگ ملے ہیں مجھے. آپ اس کی جگہ 10 صورتیں حفظ کریں، ساتھ میں ایک اور کام کر لیں. سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، ٹارگیٹڈلی صرف یہ 3 حفظ کر لیں. باقی خیر، لیکن کم از کم یہ دیکھیں سورہ یاسین. کیا کہا جو بندہ صبح پڑھ لے تو صبح سے شام تک جو وہ خواہش کرے گا اللہ اس کی خواہش میں. سورہ واقعہ پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بالکل بستر مرگ پہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس جسے کہتے ہیں وہ طائف لے کے آئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے. انہوں نے کہا بھئی کیوں؟ کہا جی آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کہاں سے کریں گے؟ اس نے کہا عثمان میں بہت غنی ہوں. میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی بندہ سورہ واقعہ پڑھے بغیر نہیں سوتا. یعنی اللہ کا اس پر جو ہے رزق میں برکت کا وعدہ. سورہ ملک کیا ہے؟ آخرت میں آپ کی سفارش کا ذریعہ ہے. اور بھی بہت سی ایسی صورتیں، لیکن یہ کم از کم 3 آپ کی روٹین میں آ جائیں. اب آپ اس رمضان میں کہ بھئی پہلے عشرے میں سورہ یاسین حفظ کروں گا، دوسرے میں سورہ واقعہ کروں گا، تیسرے میں سورہ ملک کروں گا. آپ کے ایک قرآن، اب آپ روز کیا ہے، اب آپ کے حفظ ہو گئی ہیں، اب آپ اس کو روز پڑھ رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ باقی قرآن جو ہے نا وہ خود تعلق بنانے کی کوشش کرے گا. وہ قرآن آپ کی طرف لگے گا کہ یار یہ بندہ ہے، یہ مجھے پڑھتا ہے، یار باقی بھی میں نے اس کو جو ہے نا اپنی سارے راز اس پر کھولنے ہیں. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. کیا ہوگا جب وہ تزکیہ اپنا کرے گا، اپنے اخلاق بہتر کرے گا، پھر اللہ کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پھر اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دیں گے اور اس کے اندر سے حکمت بھی نوازیں گے. اور حکمت کیا ہے؟ کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے راز آپ پہ کھولتے جائیں گے. تو قرآن کے ساتھ تعلق کا یہ پریکٹس کہ بھئی آپ آخری 10 صورتیں اور یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کو حفظ کرنے کا آپ ٹارگٹ بنا لیں. اگر آپ کو نہیں آتی، اور اگر آپ کو آتی ہے تو سورہ بقرہ کر لیں. لوگ جسے کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں جی ہمیں سستی کا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں جی، مختلف قسم کے آثار ہمیں محسوس ہوتے، سب کا توڑ سورہ بقرہ ہے. گھر میں رزق کی جسے کہتے ہیں فراوانی ہو، سورہ بقرہ. گھر میں جی بے برکتی محسوس ہوتی، سورہ بقرہ. گھر میں آثار آصب محسوس ہوتے، سورہ بقرہ. گھر میں کسی قسم کی بدترین بیماری آگے ہو، سورہ بقرہ. ہر چیز کا علاج سورہ بقرہ میں. آپ سورہ بقرہ حفظ کریں. 2.5 جز بنتا ہے نا، ترتیب بنائیں، کر لیں حفظ. حفظ کرنا کوئی مشکل تو نہیں. یہ کتاب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اٹھائیں اس سے فائدہ، یاد کریں اس ذکر کو اللہ کی.